ایسے مہر کے لیے جو عورت خوشی سے معاف کر دے، یا دو لفظ استعمال ہیں، ہنی ان مریئا، یعنی اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ و طبیعت اور رغبت سے قبول کرے، جو کھانا ہضم بخوبی جز بدن صحت ہو۔ تو خوشی سے معاف کیے ہوئے مہر کو ایسا بتلایا گیا جیسا کہ وہ کھانا جو لذیذ اور خوش ذائقہ بھی ہو، طبیعت کو پسند بھی ہو اور بخوبی ہضم ہو کر صحت قوت ہو۔ فرمایا کہ اس آیت میں نتیجہ اخذ ہے کہ جب مردوں کو خوشی اور دلی اور بطیت خاطر مہر ادا کرنے کا حکم ہے، پھر مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جو شوہر خوش دلی سے اور طیب خاطر سے ادا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ محض کہنے سننے سے لاکھوں مہر مقرر کر لیے جائیں، اور تو پھر مہر کی کتنی مقدار مقرر کر لینے میں حرج ہے۔ حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ خبردار مہر بڑھا کر مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی تو دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے نزدیک تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو اور 12 اوقیہ سے زیادہ، پر بعض روایت میں ہے کہ 12.5 اوقیہ، جو ہمارے سکے کے حساب سے 150 روپے کے اندر ہی رقم ہوتی ہے۔ اب جہاں تک مہر کم از کم زیادہ سے زیادہ ہونے کا سوال ہے، امام شافعی کے نزدیک مہر پیسہ 2 یعنی بہت کم قیمت چیز بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کا کم از کم درجہ 10 درہم ہے، جس کو علماء نے لکھا ہے تقریباً 3.5 روپے کے ہوتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بھی مقرر کر لیا جائے اس کا ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہوگا، سوائے اس صورت کے جو آیت میں ارشاد ہوتی ہے، یعنی عورت بخوشی طبیعت نفس سے خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت جتنا معاف کر دے، اس کی ادائیگی مرد پر لازم نہ رہے گی اور نہ عورت اس کے پانے کا مستحق رہے گی۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ بولنا مہر عورت کو بخوشی معاف نہ کرے یا جبراً دباؤ سے معاف کرے تو اس کا کھانا ایسا ہوگا جیسے بد ذائقہ اور مضر، جو صحت و تندرستی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا شوہر نے کچھ زور دباؤ ڈال کر یا دھمکا کر یا دغ کر کے عورت سے مہر معاف کرا لیا تو ایسے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا، وہ عند اللہ اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہوگا۔ سخت وعید ہے مہر کے بارے میں، دیکھیے آپ۔